دوستو، صلاح الدین الایوبی اسلامی تاریخ کے وہ فاتح ہیں کہ ان کا نام سن کر آج بھی دشمن کانپتے ہیں۔ بیت المقدس کو آزاد کروانے والے، گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے والے آپ صلاح الدین الایوبی ہی ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی صحابیہ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہادر ہے، اور ایک کو خطیبت نساء کا لقب دیا، اور ان میں سے ایک تو وہ ہے جنہوں نے ایک لکڑی سے کئی کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خولہ بنت ازوار۔ دوستو، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا خلفائے راشدین کے دور کی سب سے بہادر جنگجو مانی جاتی ہے۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مسلمانوں کے سب سے بہادر صحابی حضرت دیرار بن ازوار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ آپ کی شجاعت کے قصے اتنے مشہور تھے کہ کافر آپ کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے جنگوں میں حصہ لے کر مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ ایک دفعہ جنگ ایجندابان کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت دیرار رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے اپنے لشکر سے الگ ہو گئے، اور دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے سب سے بہادر نوجوان اکٹھا کرنے لگے تاکہ وہ حضرت دیرار رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے واپس لا سکے۔ ابھی یہ لوگ تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک نقاب پوش گھڑ سوار کو میدان جنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بجلی کی رفتار سے ان کے پاس سے گزرا اور کافروں کے لشکر پر اکیلے ہی حملہ کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنا بے خوف دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں سمیت کافروں سے جنگ لڑنا شروع ہو گئے۔ یہ نقاب پوش اپنی تلوار کی مدد سے ایک پر ایک کافر کو مارتا ہی جا رہا تھا۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لڑائی میں مصروف ہو گیا۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا تو پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار تیسری بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ خولہ بنت ازوار رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر چونک گئے، کیونکہ وہ تو ایک عورت تھی اور مردوں کی طرح جنگ لڑ رہی تھی، اور آخر میں انہوں نے اپنے بھائی حضرت دیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ جنگ یرموک میں رومیوں کی فوج نے اچانک حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر اچانک حملہ کر کے ساری عورتوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں دریا کے کنارے لے گئے اور وہاں پر قید کر دیا۔ اس وقت مسلمان عورتوں کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی گھوڑے تھے، لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور مسلمان عورتوں سے کہا کہ وہ خیموں کی لکڑیاں اکھاڑ کر دشمنوں پر حملہ کر دے۔ تو بس ان مسلمان عورتوں نے خیموں کی لکڑیاں توڑی اور ان لکڑیوں سے کافروں پر وار کر دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے سر پر لکڑیوں سے ایسا وار کرتی کہ وہ وہیں دم توڑ دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان چند صحابیہ نے 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے لشکر کو آزاد کروا دیا۔ اسلامی تاریخ میں اس جنگجو کا نام سنہری حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ سعودی عرب کے سب سے بڑے گورنمنٹ کالج کا نام آج بھی حضرت خولہ بنت ازوار کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ یہ صحابیہ واقعی میں بہت بہادر تھی۔ نسیبہ بنت کعب۔ دوستو، ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نام ام عمارہ بنت کعب ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی وہ پہلی مسلمان خاتون تھی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہ اتنی بہادر تھی کہ دشمن ان کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے اور کسی میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خاص طور پر غزوہ احد میں انہوں نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ احد کے دن حضرت نسیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری صحابیات کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود تھی اور مسلمانوں کے لشکر کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی۔
لیکن اللہ کی حکمت سے اچانک جنگ کا تختہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کی جیت شکست میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی اپنے مورچوں کے باہر کھڑے تھے اور اسی دوران کافر دشمنوں کا ایک گروہ اپنی ناپاک تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ان میں سے ایک کافر اپنی ناپاک تلوار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی تلوار اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک تلوار حائل ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس تلوار سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو تلوار اٹھائے کھڑی تھی۔ ابھی یہ اس کافر سے لڑ ہی رہی تھی کہ ایک اور دشمن نے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن سے خون نکلتے ہوئے دیکھا تو یہ سخت طیش میں آ گئی اور اس کافر پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آخرکار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کافروں کی گردنیں اڑا دی۔ پوری جنگ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر ان کی حفاظت کرتی رہی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ان صحابیہ کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ کافر انہیں لڑتا دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ جاتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے فوجیں تیار کی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئی اور مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے نکل پڑی۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج اس کا گھیراؤ کر چکی ہے تو یہ اپنی فوج لے کر چھپ گیا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ لیا اور اس پر پہلا وار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی کیا تھا، جس سے وہ گھائل ہو گیا اور پھر دوسرے صحابہ نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 11 زخم آئے تھے اور ایک بازو سے بھی آپ محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس عظیم مجاہدہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پرواہ نہیں کی اور دشمنوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے علاوہ جنگ یمامہ، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی حصہ لیا اور ایک بہادر کی طرح دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ ان جیسی بہادر خاتون شاید ہی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خواتین میں کیا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے آغاز میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ آپ ایک بہت ہی دلیر، نڈر اور اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والی صحابیہ تھی۔ ویسے تو آپ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن جنگ یرموک میں آپ نے جس شان و فشانی اور دلیری کا مشاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اسے تاریخ کے اندر سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ جنگ یرموک میں لڑنے والی اس خاتون کو خاتون یرموک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 رجب کا دن تھا اور اس دن شام کے شہر اردن کی سرزمین پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ رومیوں کے تیروں کی بارش کی وجہ سے دوپہر کا وقت بھی ایک تاریخ شام کی طرح لگ رہا تھا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی پیش تھی۔ یہ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی اور مرہم فراہم کر رہی تھی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی کہ اچانک رومیوں کے ایک دستے نے آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت حضرت اسماء کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی گھوڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تیزی سے خیمے کی کیلیں اکھاڑ کر دشمنوں کے سینے میں پیوست کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر باقی مسلمان خواتین نے بھی آپ کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گروہ نے 30 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ان 30 میں سے 9 رومیوں کو حضرت اسماء نے اکیلے ہی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
انہیں خطیبت نساء کا لقب دیا کیونکہ آپ مسلمان عورتوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی اور ہمیشہ انہیں اسلام سے وفاداری کا درس دیتی تھی۔ ان جیسی بہادری کی مثال پورے اسلامی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ سیدہ الحرا، دوستو اگر اس خاتون کی بات کی جائے تو نہ یہ صرف ایک سچی اور جانباز مسلمان جنگجو تھی بلکہ اتنی دلیر اور نڈر تھی کہ ان کا نام سن کر ہی دشمنوں کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ سیدہ الحرا کا تعلق اسپین کی آخری مسلم ریاست گرناڈا سے تھا۔ اس وقت کیونکہ عیسائیوں نے گرناڈا کو فتح کر لیا تھا اس لیے وہ وہاں رہنے والے مسلمانوں پر بہت تشدد کر کے انہیں عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مانتا انہیں قتل کر دیتے، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے اپنی جان اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اسپین سے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ان مجاہرین میں سیدہ الحرا کا خاندان بھی شامل تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے سب سے امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی، لیکن بچپن سے ہی آپ کے اندر اسلام کو لے کر اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ آپ سے مسلمانوں کی ہار برداشت نہیں ہوئی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ آپ اپنی سلطنت کی ملکہ بن گئی اور آپ نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کی فوج تیار ہو گئی تو آپ اپنے لشکر سمیت بحری جہاز پر سوار ہوئی اور کافروں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کے لیے یہ وقت کسی قیامت سے کم نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اس جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس وومین واریر نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی سنبھل ہی نہیں پائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پرتگال کے جس بازار میں عیسائی مسلمان عورتوں کو بیچا کرتے تھے، اسی بازار میں سیدہ الحرا نے پرتگال کے گورنر کی بیوی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی بہت سی عورتوں کو نیلام کرنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار 30 سال کی جد و جہد کے بعد اس عظیم جنگجو نے عیسائیت کو شکست دے کر اسپین میں دوبارہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور آخرکار اپنے دین کو سر بلند کیا اور انہیں پائریٹس کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ امریکہ کے اندر ان کی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے۔ جو بھی ہو، سیدہ الحرا اسلامی اتہاس کی سب سے بہادر نیڈر مسلم عورتوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے کہ دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔